بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ کل ایک اہم اجلاس ہوا جس میں پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا تعین کیا گیا اور اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ آج اس پالیسی کو وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اس میں کیا مندرجات ہیں اور کن کن حوالہ جات سے اس پر بات کی گئی ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو شہریوں کی معاشی تحفظ ہے اس کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس معاملے پر ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے خد و خال کیا ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ 7 جنوری کو ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ رانا شمیم صاحب کا یہ معاملہ جہاں تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور آگے کیا ہو سکتا ہے آبادی نظر میں، اس پر بھی ہم ایکسپرٹس کی رائے جانیں گے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور منی بجٹ کے حوالے سے خصوصی بات چیت کی گئی۔ کل اس کے حوالے سے جو ہے اس کو کابینہ میں پیش کیا جائے گا اور پھر اس کی منظوری بھی لی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اگر منی بجٹ پاس ہوتا ہے تو نیا سال کا جو آغاز ہے وہ بدترین معیشت سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اپوزیشن نے رابطے بھی کیے ہیں اتحادیوں کے ساتھ حکومت کے کہ اس بل کو منظور نہ کیا جائے منی بجٹ کے خلاف۔ ان تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور صحافی، کالم نگار، دانشور، تجزیہ کار استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی، کل بھی اس موضوع پر بات ہوئی تھی، آج کابینہ نے اس کو منظور کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نیشنل سیکیورٹی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس سے پہلے کی پالیسیز میں نہیں تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1914 میں بھی ایک پالیسی آئی تھی جسے سیکورٹی پالیسی کہا گیا۔ 2014 میں بھی آئی تھی، 2018 میں بھی آئی تھی۔ میں شاید ابھی ایک صدی پیچھے جی رہا ہوں، یہ لگتا ہے۔ پالیسی آئی تھی لیکن یہ کوئی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے نام پر کوئی ایک واضح ڈاکومنٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے پہلی بار آیا، لیکن یہ آج مانا ہے فواد چودھری نے کہ 2014 سے اس پہ کام شروع ہوا تھا اور 9 سال اس پہ کام ہوتا رہا۔ تو چنانچہ یہ کوئی حکومت جو کریڈٹ لے رہی ہے نا کہ پہلے اس لیے پاس نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ لوگ تھے، اب اس لیے پاس ہوئی ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان، یہ چھوڑ دے بات۔ اس بات پہ کہیں کہ ہم نے اتنے سال مل کے اس کو پاس کیا ہے، بلکہ اس پالیسی پر اگر اعتراض ہے تو یہی ہے کہ اپوزیشن کو آپ آن بورڈ نہیں لے رہے۔ اعتراض ہے تو یہی ہے کہ اس پالیسی کو تو پارلیمنٹ میں طے ہونا چاہیے تھا، آپ نے کہاں بیٹھ کے طے کر لی ہے؟ تو یہ اعتراضات کو آپ اور اسٹرینتھن کر رہے ہیں اور ڈویژن پیدا کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے جیسا نہ کیجیے، ٹرائی اب یہ ہے جس کا پورا نقشہ سامنے آ جائے تو پھر اس پر بات کرنا آسان ہوگی۔ فی الحال میں تو ایک ہی سوال اٹھاتا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی میں اگر زور معیشت پر ہے تو کیا مطلب ہے کہ جس طرح ایک پرانا اعتراض چل رہا ہے کہ پاکستان کو سیکورٹی ریاست بنا دیا گیا تھا اور فلاحی ریاست نہیں بنایا گیا تھا، تو کیا اب ہم اس اقتصادی فلاحی ریاست بنانے کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کے عمل کیا ہوں گے اور اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ پھر معیشت کیا کہ ہمارے سیکورٹی ادارے ہی اس کو مانیٹر کریں گے، یا یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی کے معاملات اور سیاست کے معاملات اور جمہوریت کے معاملات اور ہمارے خارجہ پالیسی کے معاملات اس کا ڈٹرمن کرے گی؟ وہ کرے گی تو کون سا ادارہ ہوگا جو اس کو لک آفٹر کرے گا؟ یہ بہت سے بنیادی سوال ہیں جس پر غور ہونا باقی ہے۔ میرے صاحب، اس حوالے سے مزید بات چیت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں جناب غلام اکبر صاحب۔ غلام اکبر صاحب جانتے ہیں کہ اس پالیسی کے خد و خال پر ان کا کیا تجزیہ ہے؟ دانشورانہ رائے رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت دیکھی انہوں نے ان معاملات کو پرکھا ہوا ہے، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم غلام اکبر صاحب۔ ہیلو، ہاں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی بالکل، کبھی کبھی آپ کو زحمت دیتے ہیں۔ اب آج نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی اور کہا گیا معیشت پہ زور ہوگا، تو میں نے کہا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعتراض ہے کہ ہم ایک سیکورٹی سٹیٹ بن کے رہ گئے تھے، کیا اب فلاحی ریاست بنانے کا کوئی اقدام ہے یا کچھ نبض کیا؟ میں آپ کو، اب میری ہسٹری آپ کو بھی پتا ہے اور آپ میرے بہت پرانے ساتھی ہیں۔ جی جی بالکل۔ بات یہ ہے کہ اب مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ پاکستان تبدیلی کے لیے نہیں، تبدیلی پاکستان کے لیے بنی ہے۔ جی جی جی۔ اب جو ہے ہم اپنے لیڈروں کے بیانات کو سیریسلی لینا بند کر دیں تو اچھا ہے۔ ہمیں ان کے ایکشنز پہ نظر رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ
پہلے میں ہمیشہ اعتراض کیا کرتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی، جو میری اپنی پارٹی تھی کسی زمانے میں، اور پھر نون لیگ پر، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں. ہمارے موجودہ لیڈر جو ہیں عمران خان میرے ذاتی دوست ہیں، یہ ساتھ میں یہ کہوں گا اور یہ پورے دعوے سے کہوں گا، لیکن وہ یہ حد پار کر گئے ہیں. ابھی پراپرٹی شپ بن گئی ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں پورا اختیار سارا، اور پالیسیاں جس طرح سے ابھی تبدیلی لائی گئی سو کال، کہ پہلے پوری پارٹی کو برخاست کیا گیا، پھر اگلے دن اسی پارٹی کے کچھ بولے ادھر ادھر. اب مثال طور پہ دس ول گیو یو پکچر، میں جو ہے نا اس حکومت کے مائنڈ سیٹ کی، میں مجھے بڑا دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک بات، کہ عامر کیانی وزیر صحت ہوئے، فارغ ہوئے، پھر وزیر سیکریٹری جنرل بنائے گئے، فارغ ہوئے، اور وہ ایڈیشنل سیکریٹری جنرل بنائے گئے ہیں. اب اس قسم کی تبدیلیاں جو ہے نا، یہ درست ہے کہ لائک بھٹو عمران خان کی بڑی فالوئنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک بات میں نے پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ میں سنا، مجھے بہت اچھا لگا. بھٹو نے جو سب سے بڑی غلطی کی کہ اس نے اقتدار میں آتے ہی پارٹی ختم کر دی. ٹھیک ہے. اور ہمارے خان صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی غلطی کی ہے، اقتدار میں آتے ہی پارٹی ختم کر دی. پارٹی ختم کر کہا کہ پارٹی تو نہیں ہے، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، اسد عمر کو، شفقت بلوچ کو ضرور جانتا ہوں پرانا، جو پیپلز پارٹی کے تھے، لیکن باقی کسی کو یہ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، یہ تو یہ جو بونا فائڈ سیکولر، اور آپ ریاست المدینہ یا فلاحی مملکت کوئی بھی نام رکھ لیں، نام بدلنے سے نام کو دوسرے انداز میں کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اصل میں وہ شرمندہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے جب ایک قائم کر لیا ہے اپنے لیے ایک مستقبل اسلامی ریاست مدینہ، تو مدینہ تو فلاحی مملکت تھی، آٹومیٹکلی تھی. ہم یہ فلاحی مملکت کا تصور سویڈن میں بھی ہے، ڈنمارک میں بھی ہے، ہم اس کو یونیورسلائز کر سکتے ہیں. تو میں اس بات کو نہیں مان. دوسری بڑی بات یہ ہے جو بہت پرٹیننٹ ہے، جو آپ کو یعنی کسی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے، کہ ٹیمیں جیتتی ہیں ہمیشہ، ایک فرد کبھی نہیں جیتا کرتا. آپ دیکھیے ابھی انگلینڈ کی ٹیم آسٹریلیا گئی ہوئی ہے، روس دنیا کا بہترین بیٹسمین ہے، لیکن جو حشر انگلینڈ کا کیا ہے آسٹریلیا نے، وہ سامنے کہ وہ کبھی 68 پہ آؤٹ ہوتے ہیں، کبھی بیٹسمین بیٹنگ کرتے ہیں، بالر بالنگ کرتے ہیں، فیلڈر فیلڈنگ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیں، دوسرے کو تیسری جگہ رکھ دیں، چوتھے پہ چوتھی جگہ رکھ دیں. اب پھر شفقت محمود پنجاب کی سمجھ لیے کہ سربراہی سنبھالیں گے پارٹی کی، یا اپنے وزارت جو بہت اہم وزارت ہے جس کے سپورٹ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے وہ چلائیں گے. اسی طریقے سے مجھے آج میرے ایک بہت پرانے ساتھی نے جو پارٹی کے بہت سینئر آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں اپوائنٹمنٹ لینا چاہوں اسد عمر سے آج کہ مجھے اپوائنٹمنٹ چاہیے تو مجھے 15 دن ملے گی. اب ایسا آدمی سیکرٹری جنرل کیا بن سکتا ہے؟ سیکرٹری جنرل دوستوں کہتے ہیں صبح آئے بیٹھے اور تمام ملک کے جو ورکرز ہیں ان کو ساتھ کرائے. یہ بات میں آپ کے سوال سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں آپ کا جواب موجود ہے. ٹھیک بات. ہو تو میں مایوس تو کبھی بھی نہیں ہوا. آئی ایم بورن آپٹمسٹ، لیکن کچھ حالات ٹھیک نہیں جا رہے، اور اگر بدقسمتی سے از اے لکی مین، مائی فرینڈ عمران خان از اے لکی مین، کچھ قسمت ہے، ستارہ ان کا
ہمیشہ عروج پہ رہا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ انڈیویجولز آف ایرا. لیکن اگر 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد یا 2 سال بعد الیکشن ہوئے تو پھر اگر انہوں نے بیان یہی دیا کہ یہ اگلے انتخابات کے لیے میں خود نگرانی کروں گا تو یہ بہت بڑا آدمی ہوگا. بالکل ٹھیک بات. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ غلام اکبر صاحب, آپ نے بڑی باتوں میں بہت سی باتیں کہہ دی, بڑی مزے کی باتیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ غلام اکبر صاحب, بہت مزے کی باتیں. گہری باتیں بھی, اور بڑی اگر مجھے ان کی گفتگو پر سرخی لگانی پڑی تو مجھے لگاتا بہت گہری باتیں, بہت مزے کی باتیں. تو یہی خلاصہ ان کی گفتگو کا, اور اس سے جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے بہت سے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں جی. میں نے تبصرہ کیا تھا جب انہوں نے نئی پارٹی ختم کی اور ان لوگوں کو وزیروں کو 5-6 وزیروں کو بنا دیا, تو میں نے کہا کہ پارٹی ختم کر دی, اب یہ کہہ دیا کہ حکومت پارٹی چلائے گی. اور وہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اپنی وزارت چلائے گا کہ پارٹی چلائے گا. ہمارے یہاں تو ہوتا تھا یہ تصور کہ پارٹی کا عہدہ اور حکومت کے عہدے الگ الگ کیے جائیں. یہاں انہوں نے ایک کر دیے, اور وہ بھی اقتدار کے آنے کے اتنے سال بعد. یہ بہت اصولی باتیں کیا کرتے تھے, یہ ان سے ایک اصولی بات یہ بھی تھی. اب کہاں ہمارے پاس تو کلپ نہیں ہے, ورنہ ہم کلپ سناتے کہ کیا کیا کہتے رہے. انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کرایا, اس کے بعد الیکشن نہیں کرائے, اب انہوں نے نامزدگیاں کرتی ہیں. اس طرح تو میرا خیال میں وہ انہوں نے عجیب بات کی مزے کی ہے کہ 1.5 سال بعد الیکشن ہو اور الیکشن ہار جائیں, یہ نہیں کہا انہوں نے, لیکن مطلب ان کا جس کا ہار جائیں اور کہیں گے اگلے الیکشن کی نگرانی میں کروں گا. میر صاحب, نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تھا اس سے پہلے, پھر اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے, ان میں فرق کیا ہو سکتا ہے اور کیا موجودہ دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. فاروق حمید صاحب ہیں بالکل جی, وہ ماشاءاللہ مختلف اینگل سے بات سامنے آئے گی. سر السلام علیکم جناب بریگیڈیئر صاحب. السلام علیکم سر. سر آپ نے ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی کا اعلان کر دیا, ہمارے سب لوگوں نے مل کر, نیشنل کونسل نے, اور جس میں آرمی کے لوگ بھی تھے, سول کے بھی تھے. اپوزیشن سے نہیں پوچھا گیا, پارلیمنٹ سے ویسے ایز اٹ از نہیں پوچھا گیا. ویسے 9 سال اس پہ کام ہوا, 9 سال. 14 میں جب عمران خان دھرنے پہ کنٹینر پہ تھے اس وقت آغاز ہوا تھا, اور آج مکمل ہوئی ہے. اس لیے بہت سا فیڈ بیک, بہت سا انپٹ ہوگا بہت سے اداروں کا. وہ کہتے ہیں جی معیشت بنیاد ہے ہماری. جی ہمیں اعتراض یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا ہے, فلاحی ریاست ہی بنایا. تو کیا اب ہم فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں یا کوئی اور ہمارے ارادے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, اپنا میر صاحب سر بات یہ ہے کہ یہ تو کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. میں جب نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کر رہا تھا NDU میں 11 سال پہلے, اس وقت یہ تمام ایکسپرٹس جو آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جناب یہ ملٹری مائٹ اور یہ نیوکلیر پاور بننا کی جگہ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں سوویت یونین کا جو ہے معاملہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ملٹری مائٹ نیوکلیر پاور, لیکن اکنامک وہ کلیپس کر گئے. سو ہماری میرا خیال ہے پچھلے کئی سالوں سے جس طرح ہماری یہ معیشت کی مشکلات, اکانومی کی مشکلات آ رہی ہیں, تو جا رہا ہے کہ پھر ہمیں بار بار IMF میں جانا پڑتا ہے, دوست ممالک سے قرضے لینے پڑتے ہیں کہ ہم نے اپنے معیشت کو اسٹرانگ فوٹنگ پہ رکھنا ہے. اگر ہماری قومی ہم نے اپنا انڈیپینڈنس, خود مختاری اور قومی وقار کو قائم رکھنا ہے, اور لوگوں کی, عام عوام کی جو زندگیاں ہیں ان کی کوالٹی آف لائف, ان کی فلاح, ان کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ سیکیور ہونی چاہیے. اور میرے خیال ہے اس وقت سب یہ ریلائز کرتے ہیں کہ معیشت کی سیکیورٹی سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے. ہمیں ریوائول سب سے بڑا چیلنج ہے. دیکھیں نا, کئی دفعہ شہباز شریف صاحب بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں اپوزیشن چارٹر آف اکانومی کی بات. آج میں لکھ کے آیا ہوں, یہی بات لکھ کے آیا ہوں. آج میں نے کہا میں یہی بات لکھ کر آ رہا ہوں. جی 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 فرمائیے. آپ تو میں ہم خیال ہیں, بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی اب یہ جو قومی سلامتی پالیسی ہے, یہ اس میں انہوں نے اس کو معیشت کا سینٹر رکھا. معیشت اس کی نرو سینٹر ہے, اور معیشت سے لنک
बाकी जो चीजें हैं, फूड सिक्योरिटी है कि हम अपनी इतनी हमारी पैदावार हो कि हमें बाहर से ये चावल और चीनी और ये चीजें जो है बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े, गंदम वगैरह। उसके अलावा हम खुद कफील हो इसमें। फिर एनर्जी सिक्योरिटी कि ये नहीं है कि सारा ये अपना फॉल इन चीजों से जिस तरह हमारा ये प्रॉब्लम इतना पैदा हो गया है कि हमें बार बार ये जो बढ़ाना पड़ रही है कीमतें। हमारा अपना ऑल्टरनेटिव एनर्जी है, पानी के रिसोर्सेज हैं, पानी से बिजली पैदा करना। तो एक ओवरऑल जामिया फ्रेमवर्क बन गया है कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हैं, तमाम इनपुट्स, प्राइवेट सेक्टर, एक्सपर्ट्स, थिंक टैंक्स, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और फिर जाके कंसल्टेशन हुआ है सिविल मिलिट्री लीडरशिप में एट दी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। और मेन इसका चैलेंज है कि आगे इसको इम्प्लीमेंट करना है। और देखे ना, अब हम जितना कर्जे में हम धसके हैं, 125 अब डॉलर हमारा बेनिफिट कर्जा हो गया। तो मीर साहब आप मुझे ये बताएं, ये IMF का जो डील हो रही है 1 अरब डॉलर की, आप देखें कि वो कितने हमारे कितनी उनकी कंडीशनैलिटीज आ रही है कि हमें 350 अरब का एक मिनी बजट लाना पड़ रहा है। सारी बात है तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि अवाम लो इनकम ग्रुप्स को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे तो पैदा हो गए अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तो बढ़ेगी। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस पर अमल कौन कराएगा और कैसे होगा? यानी अमल अगर सियासी हुकूमतों के हाथ पे देना है तो इस वक्त तो ये हमारे सियासतदान नाअहल साबित हो रहे हैं, क्या करेंगे फिर? कहीं आप लोग आके संभाल तो नहीं लेंगे? नहीं सर, बात ये है कि ये आप जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की है। फौज ने बैक करना है, फौज ने बैक करना है एज फार एज द मिलिट्री सिक्योरिटी इज कंसर्न। कि जनाब हम आपकी कौमी सलामती पॉलिसी में हम आपकी भरपूर सपोर्ट करेंगे, फौज की ट्रेनिंग, फौज को इक्विपमेंट और फौज की तैयारी वगैरह वो तमाम चीजें। इंटरनल सिक्योरिटी को कायम रखना, एक्सटर्नल थ्रेट जो है बॉर्डर सिक्योरिटी उसको कायम रखना। लेकिन जो मुल्क का निजाम है, इकोनॉमी, फाइनेंस, ये एग्रीकल्चर, ये तमाम मामला, एनर्जी, ये तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है ये तो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने करना है, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है इसको। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि मुल्क की बका का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, या मुल्क की सलामती का इन्हिसार इस बात पर है कि हम इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हों, वरना रूस का हाल हमने देखा है। यही मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। और ये बार बार जो हम IMF पे जाते हैं, फिर सारी आर्म टेस्टिंग करते हैं और हमें अपनी कंडीशन लगाते हैं, हमें हमारा डॉलर बढ़ जाता है, रुपया हमारा गिर जाता है, महंगाई पाकिस्तान में हो जाती है, उनके कहने पे मजबूर हम हो जाते हैं। हमारी तो फिर वो जो इंडिपेंडेंस और हमारी खुद मुख्तारी वो इफेक्ट होती है। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि अब हमें इसको उसको, और ये सब लोग मानते हैं कि जनाब इसमें अब कोई दुहाई नहीं है कि मईशत एक स्ट्रॉन्ग मईशत की सलामती की ज़मीन है। मईशत स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके पास इतना पैसा होगा, आपका दिफा भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी आर्मी भी उनका इक्विपमेंट जो है वो भी और बेहतर होगा, हम आवाम की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर होगी। तो इसमें बड़े बहुत चीजें हैं इसके अंदर। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, हमारी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, आपने वक्त दिया, सारी बात उन्होंने की। और जो कंटिन्यूटी है, दोनों लोगों से हमने पूछा, दानिस्ता पूछा, गुलाम अकबर साहब बहुत सियाने आदमी हैं, दानिश्वर हैं, बैठे पूरी जिंदगी उन्होंने हर जगह देखा है। सब पॉलिटिशियन के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो गोया मेरे दोस्त हैं, ताल्लुकात ऐसे हैं उनके। और उन्होंने कहा मैं बड़े एतमाद से ये बात कह सकता हूँ। अब फारूक हमीद साहब सिक्योरिटी के मामला को जानते हैं, वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बका और सलामती इसी में मुजबर है कि हमारी मईशत मजबूत हो। पर कौन करेगा? यही तो नाअहली है इस हुकूमत की। इस हुकूमत की नहीं, मैं सियासतदानों की तो नहीं, मैं कह सकता फिलहाल तो प्रेजेंट हुकूमत की नाअहली ये है कि चलती हुई मईशत भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मेरे साहब बात तो उसका असल मुद्दा तो ये निकलता है कि अगर हमारे अंदरूनी और बैरूनी मामलात सही तरह से स्मूथ हो जाएं तो फिर मईशत का पहिया भी ठीक चल सकता है और हमारी मईशत तरक्की भी कर सकती है। मज़ीद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ में एक बार फिर खुशामदीद। मीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में हुकूमत का जो वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास है वो कल बुलाने का फैसला किया गया और मिनी बजट को उसमें पेश किया जाएगा और मंजूरी के बाद इसको कौमी असम्बली में पेश करेंगे और फिर इसकी मंजूरी होगी।
بہت سارے سیاستدان اس پر پہلے بھی تبصرہ کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ منی بجٹ کا پاس ہونا گویا نئے سال کی معاشی پالیسی کا تباہ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ اپوزیشن نے ان ارکان سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی اور ان کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں جو حکومت کے اتحادی ہیں کہ اس بل کو پاس نہ ہونے دیا جائے. سر اگر یہ پاس تو ہو جائے گا کیا اثرات پڑیں گے آنے والے سال پہ اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو سامنے کھڑا ہے؟ حکومت ساری ہر بات جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ ہماری بین الاقوامی طور پر ورنہ ہم مارے جائیں گے, ملک بدنام ہو جائے گا. ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ ہے IMF سے, فیٹ ایف سے ہم نے یہ کرنا ہے, IMF سے ہم نے یہ کرنا ہے. ہم بہت سی قانون سازی اسی پہ کر رہے ہیں. منی بجٹ کے ساتھ ایک اور بھی شاید یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس کی خود مختاری جو ہے نا وہ گروی رکھنا چاہتے ہیں. ایک طرح سے کہیں گے تو یہ کہ اسے خود مختار کیا جاتا ہے, وہ وزیر اعظم کسی کو, حکومت کو, پارلیمنٹ کو کسی کو جواب دینی ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہی ہوگا, صرف یہی مطلب ہوگا کہ وہ IMF کا متحد ایک ادارہ بن کے رہ جائے گا. ان کا وائسرائے یہاں گورنر ہوا کرے گا اور اسے ہم گورنر کہا کریں گے. ایک سب سے بڑی تشویشناک بات تو وہ ہے. دوسرا منی بجٹ جو آ رہا ہے اس میں اتنے جو ٹیکس لگ رہے ہیں, کچھ جو سہولتیں وڈرا کی جا رہی ہیں, ڈیولپمنٹ کا پروگرام کم کیا جا رہا ہے. یہ ایک تو اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری معیشت میں جان ہے ہی نہیں. یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے معیشت کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے تو ثابت ہوا کہ ایسا نہیں ہے. ہم اپنے ایسے وسائل ہی پیدا نہیں کر سکے, اپنی ضرورتیں پوری کر سکے. ہم نے شور مچایا, ہم نے ڈالر روپے کی قیمت اتنی کم کر دی, ڈالر کو اتنا سر پہ چڑھا دیا صرف یہ کہہ کر کہ ہم اپنی برآمدات بڑھائیں گے. وہ ایکسپورٹ ہم بڑھا نہیں پا رہے. ٹھیک ہے, اگر 25 ارب اور 23 ارب اور 24 ارب اور 28 ارب اور 30 ارب کے درمیان رہتی ہے تو یہ بڑھانا تو نہیں ہوا نا جی. ڈالر کو آپ نے 178 سے تجاوز کر گیا سر, 180 تک پہنچ گیا جی. اتنا آپ نے ڈی ویلیو کر دیا روپے کو. پھر آپ بڑھاتے ہیں تو کیا بڑھاتے ہیں؟ وہ دوسری طرف الٹی بات ہو گئی, قرضے آپ کے بڑھ گئے اسی حساب سے ڈالر میں, اور اسی حساب سے پھر آپ کا وہ ہو گیا کیا کہتے ہیں امپورٹ بڑھ گئی. آپ اس پر گیس اس لیے بھی نہیں لے سکے کہ آپ کی نااہلی تھی, اور ساتھ یہ تھی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں شاید آپ تیل خریدنا نہیں چاہتے تھے یا پیسے بچانا چاہتے تھے. پیسے تو ریزرو میں پڑے ہوئے ہیں, آپ اپنے ریزرو کو کم نہیں کرنا چاہتے. اب یہ کیا عجیب پالیسی, ریزرو آپ نے اتنے کر دیے ہیں, ڈالر کی قیمت آسمان پہ چڑھ گئی ہے, ہر چیز آپ کیے جا رہے ہیں. کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس کے عوام کے ساتھ؟ گروتھ ریٹ آپ نے کم کر دیا. یعنی اب آپ اگر 5% کر بھی دیں گے, اگر بالفرض بات ویسے ممکن نظر نہیں آتا, تو 5.8 پہ تو آپ نے انہیرنٹ کیا تھا, اب 0 پہ لے گئے تھے اور کووڈ سے پہلے لے گئے تھے. معیشت کو بلیا بیٹ کر کے تباہ کر کے پھر آپ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہم اٹھا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ GDP آپ نے کم کر دی. آپ کا جو ٹوٹل نیشنل انکم ہے, GDP ہے جو, وہ 323 تھے غالباً تھی, اب 270 تک آ گئی. اب شاید کچھ بڑی ہے, لیکن یہ کہ آپ وہاں تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر کیا ملک کا حال کر دیا آپ نے؟ ستیہ کرنے والی بات ہوگی. دوسری جانب بجلی کے نرخ دوبارہ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. نومبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں شاید 4 روپے آج میں بل دے کے آیا, مجھے اندازہ کیا ہے سردیوں میں کیا بل آتا ہے. ہم لوگ تو ڈر کے مارے ہیٹر کا استعمال نہیں کرتے بجلی والے. گیس آ جائے, جو آتی نہیں ہے آ جائے تو اسی سے ہاتھ سیک لیتے ہیں. تو یہ حالت جو ہے وہ اندازہ ہے ہر آدمی کو کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. کبھی بجلی کے بل اس قوم کے لیے اتنے مہنگے نہیں تھے, اور اتنے مہنگے پاور. یار آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ریفائنری چلانی کیسے ہے, اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کو کنزیوم, وہ ڈھیر لگا دیا آپ نے فرنس آئل کا, باہر سے منگوا رہی ہے, اپنا پڑا ہوا ہے. گیس منگوا نہیں رہے کہ اس پر سستے بجلی گھر چلتے, اور کہہ رہے ہیں جی ہم تو پن بجلی کب بنائیں گے یار. آپ بادشاہ پہ تو کام شروع نہیں کیا آپ نے, داسوں تو چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے 1 سال تک جو پہلے لوگوں نے منصوبے شروع کیے داسو کے یا نیوکلیر پاور پلانٹ چین کی وجہ سے, وہ تیار ہو جائیں گے تو شاید بجلی کوئی اور سستی ہو جائے گی, پھر ہم اور چیخنے لگیں گے کہ پرانوں نے مہنگی بجلی پیدا کی تھی, کیپیسٹی سے زیادہ پیدا کر دی تھی. اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی. صاف کہیے گا کہ ہم اپنی انرجی کو پروڈکٹیو کاموں کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے, ہماری انڈسٹری نہیں بڑھ رہی جو اس بجلی کو کنزیوم کر سکے.
یہ نالائکی ہے آپ کی، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ صاحب منی بجٹ کے کیا اثرات ہوں گے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے منظور ملک صاحب، ہمارے اقتصادیات ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال آگے فیوچر میں ہمارے سامنے ہوگی. جی السلام علیکم منظور ملک صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. کیا کہتے ہیں آپ، یہ منی بجٹ جو آ رہا ہے ابھی کہہ رہے ہیں تو ابھی شور ہے اس کا، تو کیا اثرات متوقع ہیں اس کے؟ سر اصل میں جب ہم نے بجٹ پیش کیا تھا اس وقت بھی بہت ساری، ویسے تو ہمارے ہاں کافی عرصے سے روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم اپنے جو منی بجٹ ہیں وہ لے کے آتے ہیں، لیکن اس دفعہ کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں بعض کلیئر ڈائریکشن دیے اور اس لیے ان ڈائریکشن کو میٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں بجٹ لانا پڑے گا کیونکہ وہ فائنانشیل بل کا حصہ تھا. تو یہ ایکچولی آپ سمجھیں کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر یہ بجٹ جو ہے نا وہ پیش ہوگا، جس میں کچھ ایسا ودرا کریں گے، کچھ آپ سبسڈیز جو اناؤنس کی ہوئی ہیں وہ واپس لیں گے، اور اسی طرح آپ کے جو اخراجات کے اوپر آپ کا کٹ لگے گا. تو یہ چیزیں ہوں گی اور اس سے معیشت کو پہلے ہی جو مر رہی ہے اس کو اور زیادہ آپ اس ایشو میں ڈالیں گے کہ آپ کے ہاں ٹرانزیکشن رکیں گی اور جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ بالکل نہیں ہوں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تو ویسے ہی اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹ کی وجہ سے ہی لوگوں میں سرمایہ کاری ہوتی ہے. تو اگر گورنمنٹ اس قابل ہی نہیں رہے گی کہ وہ پیسے دے سکے تو کیسے ہوگا؟ گورنمنٹ کو بھی ٹرن آؤٹ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سبسڈیز کو مینٹین کرے، لیکن انہیں کم از کم لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے تو کام کرنا چاہیے نا جی. کہیں نہ کہیں ایسا کو فنڈ رکھیں جس سے لوگوں کو، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس فوری طور پہ کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر سکیں. بینکوں کو کہیں کہ وہ اپنے پروفٹس کم کریں. وہ جو دوسرے انیشیٹیوز ہیں وہ بھی تو لینے کی ضرورت ہے. ہم نے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے تو پروفٹ کیسے کم ہوں گے؟ سر اس سے نقصان ہوگا نا جی. انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے دیکھیں آپ کے ملک میں دیکھنا پڑے گا افراط زر ہوتا کیوں ہے. جو زمینیں خرید کے زمینیں بیچتے ہیں ان کے پاس تو پیسہ آتا ہے لیکن انڈسٹری میں تو پیسہ نہیں آتا. جبکہ اصل ٹرانزیکشن جو ہے وہ تو لوگوں نے اپنی جو ہے وہ سروسز کر کے، اپنی نوکری کر کے، اپنی انڈسٹری چلا کے چلانی ہے نا جی. اس کو سارا لوگوں کو کاسٹ دینی پڑتی ہے اس مافیا کی وجہ سے جو افراط زر کا باعث ہے، اور اس میں گورنمنٹ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوتی ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اس کا اثر عام آدمی پر تو نیگیٹو ہی پڑے گا نا جی، غریب آدمی پہ. جی بالکل، عام آدمی تو پہلے بہت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے، اور جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے اور ایکٹیویٹی ختم ہوگی اور اس کی جابس ختم ہوں گی، اور جب میرے پاس شارٹ آف کیپٹل ہوگا، میری انڈسٹری جو ہے وہ پہلے کم آور چل رہی ہے اور زیادہ مصیبت میں جائیں گے تو پرابلم آئے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سر کہ اپنے اندر پالیسی ریفارم لے کے آئیں، اپنے گورننس کے ماڈل کو ایڈریس کریں، اس کے گورننس کے ماڈل کا آڈٹ کریں تاکہ آپ کے جو ڈپارٹمنٹ اوور لیپنگ میں ان کو ختم کر کے بھی ہم پیسہ بچا سکتے ہیں اور لوگوں میں کانفیڈنس پیدا کر کے ہم انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آنے والے دن جو ہے یہ ہمارے لیے عام آدمی کے لیے زیادہ مشکلات لے کے آ رہے ہیں. جی اگر گورنمنٹ نے اپنی پالیسیز کو ڈائریکشن میں نہ کیا تو یہ طوفان کی صورت میں آئیں گے. جو سونامی پازیٹیو آنی چاہیے تھی وہ نیگیٹو ہو جائے گی. اور اگر گورنمنٹ نے اس کو ڈیل کر لیا اور یہ سمجھ گئے کہ ہمیں اپنے اندر ریفارم لے کے آنے امیڈیٹلی اور لوگوں کو کاروبار کی طرف آسانیاں دینی ہے تو پھر یہی ریفارم جو ہے وہ اس کرائسس سے ملک کو نکال لیں گے. بہت شکریہ آپ کا منظور ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری رہنمائی کی، آپ نے وقت دیا. بہت بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے. لا تو رہے ہیں آئی ایم ایف پہ کہنے پر، اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، تو کیا یہ مضبوط معیشت کی نشانی ہے؟ نہیں صاحب، ہم تقریباً ہفتے میں 2-3 دفعہ معیشت کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں. تقریباً تمام ماہر معاشیات کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. شوکت ترین صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جو حکومت کے ایوان میں بیٹھے ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ان کو پتا ہے انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ اس حکومت نے ڈالر کی قیمت کو زیادہ کر کے، روپے کو بے قدر کر کے اور انٹرسٹ ریٹ کو 13% تک لے جا کر ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا. پہلا فکرہ انہوں نے کہا تھا. ابھی جب انہوں نے چارج نہیں سنبھالا تھا تو ذرا اقتدار کے نشے اور ہوتے ہیں، نشے تو نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی چل نہیں رہی. سوال تو لیا انہوں نے، بات بن نہیں گئی. وہ کہتے ہیں ان سے بینک نہیں چلائے، جب ملک کی معیشت کیا چلائیں گے؟ میں تو یہ نہیں کہتا، میں تو ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کے پاس اپنا فائنانس منسٹر کیوں نہیں ہے؟ حفیظ شیخ اور شوکت ترین دونوں انہوں نے مانگے تانگے کہ فارن منسٹر فائنانس منسٹر ہے.
ان کے پاس مسلم لیگ کے پاس اپنا فائنانس منسٹر کا مذہب تھا، اسحاق ڈار تھا، اس کے بعد مفتاح اسماعیل تھا، اس سے پہلے سر ان کے پاس اسد عمر تو تھے ان کے پاس، لیکن وہ چلنے نہیں دیے گئے. اسد عمر فائنانس منسٹر نہیں تھے نا جی، بیسیکلی مینجمنٹ کے آدمی تھے. ان کو غلطی لگی کہ یہ فائنانس منسٹر ہو سکتے ہیں، فائنانس کے وہ بھی نہیں تھی. حمادہ کو لے آئے، بچہ ہے بالکل، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو صاحب لگتا یوں ہے کہ وہ تو اپنے خاندان ہمارے ملک کی معیشت کے جو ہاتھ ہیں وہ جکڑے میں، اور حکومت کچھ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا سکتی. ورنہ شوکت ترین صاحب نے جو پہلے کہا تھا اس پہ بھی ڈٹے رہتے تو شاید کچھ معاملات بہتر ہو جاتے. ڈٹے رہتے تو وزارت کا کیا کرتے پھر؟ وہ وزارت کی مجبوریاں. اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. میر صاحب، رانا شمیم کے خلاف آج عدالت نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور 7 جنوری کو ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب ٹرائل شروع ہو جائے گا. اس مقدمے میں شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آتھ کمشنر ہے لنڈن کا، اس کے بیانات کچھ ہو رہے ہیں. ابھی ایکسپریس ٹریبیون کی شاید سٹوری تھی جس پہ ہم نے کل بھی بات کی، کہ جس کا میڈیا رپورٹس کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کے اندر جو شواہد مختلف پروگرام کے اندر بھی میں نے سنا ان لوگوں کو جنہوں نے سٹوری کی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں جس پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، جبکہ ان کا آفیشیل بیان یہ ہے کہ انہوں نے اکیلے میں سارا کچھ کیا تھا. کہاں جائے گا یہ معاملہ سر؟ جب انہوں نے بیان دیا ہے، اب آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اٹارنی جنرل بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف نے دلایا، وہ اون کرتی ہیں. دیکھیں ہمارے لیے ایز اے نیشن دوسرے سوالات بھی ہیں کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے، اگر قاضی فائز عیسیٰ ٹھیک تھے، اگر جسٹس شوکت صدیقی ٹھیک تھے، اگر یہ ٹھیک ہیں، یہ بھی جج ہیں، تو پھر پاکستان میں کسی ایک ادارے میں بہت بڑی خرابی موجود ہے. وہ ادارہ جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، جس نے ہمارے موجودہ حکمرانوں کو صادق و امین قرار دیا ہے، اور اسی ادارے نے نااہل قرار دیا تھا نواز شریف کو، وہ ادارہ چھوڑ دیجئے. نااہلی چھوڑیے، سزا کی بات بھی ہے اسی ادارے کے تحت آئی، اور وہاں جج کچھ وہ یہ مسئلہ بھی نون لیگ کا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس ملک میں عدالتی نظام چلتا کیسے؟ اگر اس طرح چلتا ہے تو یہ توہین عدالت اسلام آباد کی نہیں ہوئی کہ اس کے جج کو فون کیا گیا. توہین تو یہ کہ فون کرنے والا بھی ایک جج بتا رہے ہیں. اس کی انکوائری کون کرے گا؟ اور اب سار عباسی تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو آزادی اظہار کا ہے. آپ کے لیے مسئلہ توہین عدالت کا ہوگا، ہمارے لیے آزادی اظہار کا ہے. ٹھیک ہے میر صاحب، دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پیر مسعود چشتی صاحب، قانون کی بات بھی کرتے ہیں اور سیاسی معاملات کو بھی جانتے ہیں. ان سے جانتے ہیں ان کا کیا تجربہ اس معاملے میں. پیر مسعود چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. سر لائن پر ہیں. السلام علیکم جناب چشتی صاحب. جی وعلیکم السلام. چشتی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم تو نہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، نہ رانا شمیم کے ساتھ ہیں، نہ ثاقب نثار کی کوئی بات کرتے ہیں. سوال کیا پیدا ہو گیا ہے؟ اب سازی کہتا ہے یہ تو سوال ہی ہے آزادی اظہار کا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوال تو یہ ہے کہ ادارے ہمارے کس طرح کام کرتے ہیں، ثاقب نثار کو بلاؤ ان سے ہی پوچھو. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں توہین ہوئی. کیا کہیں گے آپ؟ کیسے کہیں گے؟ میری اس میں گزارش یہ ہے میر صاحب کہ یہ جو بھی ہو، چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں، جو عدلیہ کا ادارہ ہے اس کے خلاف کوئی بھی بیان دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک آخری ہوپ ہوتی ہے لوگوں کی عدالتوں سے. جس طرح کی یہ بیان بازی شروع ہو گئی ہے، وہ آخری ہوپ جو ہے وہ بھی ختم کرانے لگے ہیں کچھ لوگ دل کے عدالتوں سے. اگر رانا شمیم صاحب نے جو بھی بیان دیا ہے ساتھوں کے ساتھ، نہ جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے نہ نون سے ہے نہ کسی فریق سے ہے. ایک جنرل وکیل کے طور پر میری یہ رائے ہے کہ یہ جو رانا صاحب نے بیان دیا ہے، اور یہ جو جس طرح نثار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں یہ اظہار رائے آزادی رائے کا ہے، یہ معاملہ اظہار آزادی رائے کا نہیں ہے. یہ معاملہ واقعی عدالتوں کے احترام کا معاملہ ہے. انہوں نے فٹافٹ لندن سے ایک بیان آیا، جیسے ابھی آپ سارا میڈیا والے بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں وہ اٹیسٹ ہوا، انہوں نے وہاں سے جاری کروایا. اور وہ تو تردید کر دی اس نے، اٹارنی نے تردید کر دی ہے. اگلی بات میں کرنے لگا نا، اگلی یہ بات ہے کہ تردید وغیرہ جنہوں نے ٹیسٹ کروایا وہ تردید بھی کروا لیں گے، لیکن ان کا جو اپنا پسندیدہ اخبار ہے ہمیشہ وہی اس طرح کی خبریں دیتے ہیں. انصار عباسی صاحب محترم ہے بڑے، لیکن ان کے علاوہ بھی کبھی کسی نے خبر ایسی بریک کی ہے یا یہ نواز شریف کی یا نون لیگ کی کوئی ایسی خبر آ رہی ہے، کبھی آپ کے ادارے نے بریک کی ہو، کبھی کسی تیسرے ادارے نے بریک کی ہو. ہمیشہ وہ ایک ادارے ہے جو کرتا ہے.
اس کا پیچھے اس کا مطلب یہی ہوا کہ پیچھے پوری ایک سوچ سمجھ کے ساتھ ایک ادارے کے خلاف جو موم چلائی جا رہی ہے. جیسا پہلے سپریم کورٹ میں ایک چلتا رہا کیس, سپریم کورٹ کا نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن قاضی فائز عیسیٰ بھی کچھ کہتے رہے ہیں, جسٹس شوکت صدیقی بھی کچھ کہتے رہے ہیں, یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو اس پہ تحقیق تو ہونی چاہیے نا جی. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ادارے مقدس گائے ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں, ہاں یہ ہونی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ادارے اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو اس کی بھی ہونی چاہیے تاکہ جو غلطی ہے وہ ٹھیک ہو جائے, لوگوں کو انصاف ملے وہاں سے, کیونکہ ہر بندہ انصاف سے سب کر کے وہاں آتا ہے. یہ ہونی چاہیے. اس پہ بھی مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان یا باقی ججز مل کے وہ ایسا ایک ادارہ بنائے جو ججز کو بھی بلا کے پوچھیں, کمیشن بنا دیں, اس کو بھی مل بیٹھ کے وہ کرے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹی وی میں بیٹھ کے اور عدلیہ کے خلاف گفتگو کر کے آپ کہیں کہ یہ اسی طرح ہی کر رہے ہیں جس طرح لوگ سیاستدانوں کو کہتے ہیں یا دوسرے بندے کو کہتے ہیں. ججز بھی اسی طرح کے ہو گئے ہیں, پھر اس طرح سے اعتماد اداروں سے اٹھ جائے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ اداروں پہ اعتماد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن لوگ اب سوال کرنے لگے اداروں پر بھی, عدلیہ پر نہیں بھی دوسرے اداروں پر بھی سوال کرنے لگے ہیں کہ کیا ہم انہیں مقدس گائے بنا کے رکھ دیں. اور وہ سوال کا ماحول ہی تو یہ بنا رہے ہیں, انہی باتوں کی وجہ سے تو یہ ماحول بنا ہے سارا. یہی چاہتے ہیں کہ لوگ سوال کریں. جیسے انہوں نے ایک ماحول پہلے ایک ادارے کے خلاف بنایا, اسمبلی یونٹ کے خلاف, اب لوگ ان کے بارے میں گفتگو شروع کر دیے, سوال کرنے شروع کر دیے, اس سے ہٹے جب دوسرے کے بنانا شروع کرتے ہیں. یہ سوچی سمجھی میری رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. یہ ایک سکیم کے تحت ساری چیزیں چلا رہے ہیں نا. یہی چاہتے ہیں کہ لوگ سوال کریں اس ادارے پہ, یہ ادارہ کیا اس طرح کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی چیز ہے یہ ایسا ایک ادارہ ہے, کوئی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مقدس جائے کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ادارہ تو ایسا رہنا چاہیے جہاں سے لوگوں کو انصاف کی توقع ہے. اس سے کوئی اگر کوئی بات کرنی ہے تو اس سے کوئی طریقہ بنا کر بات کریں. یہ نہیں ہے کہ ایفیڈیوٹ ٹیسٹ کروائیں اور 3 سال بعد وہ مارکیٹ میں لے ہیں. کہ ثاقب نثار نے ایک ایسے جج کو فون کیا جو جج پاکستان میں بھی نہیں تھا اس وقت, چھٹی پہ, نہ صرف چھٹی پہ تھا, پاکستان میں بھی نہیں تھا, اور اس کے بعد وہ کیس بھی نہیں تھا. اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ اب بہتر سمجھتے ہیں اس کا کیا نکلے گا. چلے ٹھیک ہے جی, آپ کی بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی, لیکن کچھ تشویش لوگوں کو اور باتوں کی ہے. بالکل درست بات ہے جی, پوائنٹ آف ویو ہے ایک کہ اداروں کا احترام ہونا چاہیے, لیکن یہ طرح شمیم کے بارے میں ہے. اب اس کا کیا کیا جائے کہ اگر ثاقب نثار نے یہ کیا ہے تو اس نے ادارے کا احترام کتنا کیا, یہ بھی تو بات ہے نا جی. اور انہوں نے کہہ دیا کہ سابق جج کی بارے میں بات کرنا جو ہوتی توہین میں نہیں آتی, وہ لائبل میں آتی ہے. لیکن اگر توہین میں نہیں آتی پھر ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ ثاقب نثار نے جو ساری باتیں کی ہیں, اگر کی ہیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا ہو. ٹھیک ہے میر صاحب, اداروں کا تقدس ضرور ہونا چاہیے اور یہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق بھی, لیکن ادارے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے اپنی عزت کی بحالی کروانا جانتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, ورنہ ان کے اوپر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان ضرور رہتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چوغتائی کو پروگرام سے جالمی سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.